وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سورہ حدید جو قرآن مجید کی 57 نمبر سورت ہے، اس کے معانی، مفاہیم اور تفسیر کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ابتداء میں اپنی 10 صفات جلیلہ کا تذکرہ فرمایا، اور اس تعارف کو مکمل کرنے کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس بات کی ترغیب دلائی کہ تم جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اس دعوے کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ، اور اس ثابت کرنے کے لیے اللہ نے تمہارے ذمے یہ لگایا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو، اور فرمایا اللہ نے تمہیں اس مال کا وارث بنایا ہے، نسل بعد از نسل ہر آنے والا بندہ اپنے بزرگوں کے چھوڑے ہوئے مال کا وارث بنتا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، جوڑ جوڑ کے رکھو گے تو بہرحال ایک وقت آنا ہے کہ تم نے بھی چلے جانا ہے، اور نتیجتاً تمہارا مال کسی اور کے پاس اسی طرح منتقل ہو جائے گا جس طرح تمہارے پچھلوں کا منتقل ہو۔ مستخلفین فی الارض، یہ سارا معنی اللہ نے اس ایک جملے کے اندر ایک لفظ کے اندر بیان کر دی۔ پھر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ تم پختہ عہد کر چکے تھے کہ سمعنا و اطعنا، ہم سنیں گے اور اطاعت اختیار کریں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ یہ واضح آیات تمہارے تک اپنے رسول کے ذریعے اس لیے پہنچاتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے۔ دنیا کے اندر کفر کے، گمراہی کے، شرک اور الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے آئے، اور قیامت کے روز تو باقاعدہ طور پر یہ اعمال نور کی صورت انسان کے لیے موجود ہوں گے، جن کا تذکرہ اگلی آیات میں۔
پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی حقیقی وراثت، میراث یہ اللہ کی ہے۔ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ رب العزت تھے، جب کوئی نہیں ہوگا اللہ ہی ہوگا، اور سب چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہی ہیں۔ اور پھر ایک مغالطہ اور ابہام دور کر دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ رب العزت کے دین کے لیے قربانیاں دیں، مال بھی خرچ بھی کیا، ہجرتیں بھی کی، اور اسی طرح قتال بھی کیا، وہ اسلام کے عروج کے زمانے میں یہ ساری نیکیاں کرنے والوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی ان آیات کے سیاق پر بات ہوئی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر کچھ گفتگو ہو گئی۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، یہ جو آپ ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں، یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کچھ دن جو آپ نے ہم سے پہلے اسلام کی گزارے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی فضیلت ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تم میرے لیے میرے صحابہ کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اب فتح کے بعد اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا صدقہ بھی اللہ کے راستے میں کرے، وہ اس فتح سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا تھا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی بات اس آیہ مبارکہ میں فرمائی گئی کہ جو لوگ جنہوں نے فتح سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بعد میں ایمان لانے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور قتال کرنے والوں سے بہت اعظم درجے پہ ہیں، اونچے درجے پر۔ اور یہ بات عرض کی تھی کہ فتح جو ہے قرآن مجید نے دو مقامات کو کہا، ایک سورہ حدیبیہ کو انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور دوسرا فتح مکہ کو اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو صحابہ کرام کے 3 درجات ہو گئے اس معاملے میں۔ وہ سابقون الاولون صحابہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے اسلام قبول کر کے اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہے، وہ جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح فضل اور مقام میں صحابہ کرام میں اور بھی کچھ جو ہے وہ تفاوت ہے۔ وہ صحابہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور ان میں سے بھی وہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک حبشہ کی جانب اور ایک مدینہ کی جانب، اور وہ جو بدر میں شریک ہوئے، اور وہ جو احد میں شریک ہوئے، وہ جو خندق میں شریک ہوئے، یہ سارے مختلف درجات ہیں جو اللہ رب العزت نے مختلف صحابہ کرام کو عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے شروع میں ابتدا میں اللہ کے دین کی خدمت کی، خرچ کیا، بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ شروع میں ابتدا میں خرچ کرنے والے کون ہیں؟ ان میں سرے فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محسن، آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احسانات کو سارا وقت یاد کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ
کہ اللہ کے رسول ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی لمحے بھی خدیجہ بھولتی نہیں. ہم بھی تو ہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہیں، ساری خدمات. آپ نے فرمایا یہ بعد والوں کی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے مجھے دھتکارا انہوں نے مجھے قبول کیا، جب لوگوں نے مجھ سے اپنا مال روکا انہوں نے مجھ پر خرچ کیا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی. اور معلوم ہے پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کے پیغام کے آنے کا رعب طاری تھا، اس وقت دلاسا دینے والی، دلجوئی کرنے والی، ساتھ کھڑی ہونے والی، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور اپنی ساری زندگی اور اپنا مال دین اسلام کے لیے وقف کر دیا. آج خرچ کرنے کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو بالعموم خواتین یہ سمجھتی ہیں یہ تو مردوں کو مخاطب کیا جاتا. یاد رکھیے ہر کسی نے اللہ کے رستے میں اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا. اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے آیات آئیں گی، ان المصدقین والمصدقات لے کر کہا ہے اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے والے مرد اور اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے والی عورتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو باقاعدہ طور پر علیحدہ سے صدقہ کرنے کی ترغیب دلاتے تھے. یہ درست ہے. اور میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر ہی لوں گا. اپنا نصف مال لے کر اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق پہلے سے موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں ابو بکر کیا لے کر آئے ہو اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاس ہے وہ سب لے آیا ہوں اور پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر میں آپ کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعید، کتنے نام ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ علیحدہ سے ان کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو پہلے پہلے ایمان لے کر آئے تھے، وہ مہاجرین میں سے بھی، وہ انصار میں سے بھی. اور کیسے کیسے انصار، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انصار جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے علاقے ہی نہیں کھولے، اپنے دل بھی کھول دیے، اپنی بستیاں بھی کھول دی. ایک ایک مہاجر کو پکڑ پکڑ کے اپنے گھر لا کر بسایا، اپنی سرداریاں چھوڑی، اپنے قبیلوں کے نام چھوڑے، اپنی ساری چودراہٹیں چھوڑ کر جب اللہ رب العزت کے دین کے لیے خدمات پیش کی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں، صرف 6 سال گزرے ہیں ان کے اسلام کو، اور ان کی شہادت پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اہتز عرش الرحمن. سعد کے لیے تو اللہ کا عرش بھی آج ہلا ہے، آج وہ بھی جھوما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے جنازے میں دیکھ دیکھ کر قدم رکھ رہے ہیں. اور صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول آپ اس طرح گن گن کر دیکھ دیکھ کر قدم کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو نہیں دیکھ رہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کثرت کے ساتھ اللہ کے فرشتے سعد کے جنازے کے لیے آج اترے ہیں کہ جگہ جو ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں دیکھ دیکھ کر پاؤں رکھ رہا ہوں. اور آج کتنا آسان ہو گیا ہے. 1450 سال کے بعد کسی بند کمرے کے اندر بیٹھ کر ویڈیو کیمرے کے سامنے اے سی کی ٹھنڈی ہوا کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام کے اوپر تان کرنا، ان کے آپس کی مشاجرات کے اوپر لمبی لمبی بحثیں کرنا، ان کے ایمان کو ٹٹولنا، ان کی نیتوں کے اوپر شک کرنا، کسی کو اسلام کا ہیرو بنانا اور کسی کو زیرو کرنا، کسی کو باغی ثابت کرنا اور خارجی ثابت کرنا، اور یہ سمجھنا کہ تاریخ کے رتب و یابس کو لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے
کسی ایک جانب کھڑے ہونا بڑا ضروری ہو گیا ہے. جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں لائے. اللہ نے فرمایا یہ نہ ہو تم اس بات سے سمجھو کہ اللہ نے کہا پہلے والوں کا درجہ بڑا بلند ہے تو بعد والوں کی تنقید تمہارے لیے جائز ہو گئی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے لیے اچھائی کا وعدہ کر رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، لا تسبوا اصحابی. اور بعد والوں کو بھی یہ سبق دیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح اللہ نے یہ سبق بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کو دیا، آپ نے اپنی امت کو دیا. آپ نے فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ میں سے جس نے اللہ کے رستے میں ایک مد یا اس سے نصف بھی خرچ کیا ہے، آج تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ وقت بڑا کڑا تھا، وہ حالات بڑے سخت تھے. کیسے کیسے مراحل سے صحابہ اکرام نے گزر کر اس دین کی آبیاری کی اور یہ نتھرا ہوا صاف ستھرا دین اللہ کے رسول سے سیکھ کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر منتشر ہوئے. کہاں کہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. وہ صرف اسی لیے تھا اپنا گھر بار علاقہ چھوڑ کر کہ اللہ کے دین کا وہ پیغام جو اللہ کے رسول سے سیکھا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی پتہ ہے تو آگے دوسرے تک پہنچاؤ. اس فرض کو پورا کرنے کے لیے وہ نکلے تھے. ان کے پاس کوئی یوٹیوب کے چینلز نہیں تھے، ان کے پاس فیس بک لائیوز نہیں تھے، ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا کہ گھر پہ بیٹھے ٹھنڈے اے سی کے اندر چار باتیں کریں اور وہ دنیا کے اندر ہزاروں لوگوں تک پہنچ جائیں. وہ کریا کریا بستی بستی گھوم کر اور بڑی مصیبتیں جھیل کر اپنا مال خرچ کر کے جانیں خرچ کر کے اپنے گھروں سے دور پہاڑوں اور صحراؤں کے اندر جا کر دفن ہوئے. اللہ نے ان سے جو خدمات لی، نتیجہ یہ ہے کہ یہ دین پوری دنیا تک پہنچا. اور ہمیشہ سے دشمنان دین کی یہ کوشش رہی ہے کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہر اول دستہ ہے، جو آپ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے ایمان کو مشکوک بنا دو، سارا اسلام مشکوک ہو جائے. یہی وجہ ہے اللہ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے اہل السنہ والجماعہ کے علماء پر. انہوں نے صدیوں پہلے یہ سارے کے ساری سازشیں بھانپتے ہوئے یہ اصول طے کر دیا تھا، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، کسی صحابی پر جرح نہیں ہو سکتی. مصطلح الحدیث میں، حدیث کی سند میں بات راوی سے چلنی شروع ہوگی، تابعی تک بھی پہنچے گی. جو صحابی کا شاگرد ہوگا اس کو بھی چیک کریں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے اس کی زندگی کیسی ہوگی. لیکن جیسے ہی صحابی تک بات پہنچی ہوگی، بات ختم. اب آگے کسی محدث کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کی اوپر جرح کر سکے. تعدیل ہی تعدیل ہے، جرح نہیں ہو سکتی صحابی. الصحابہ کلہم عدول. یہ کیا پیغام ہے کہ جب پایا ثبوت تک بات چلتی چلتی صحابی رسول کی زبان سے ادا ہو جائے، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں. ان کی زبان اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جھوٹ نہیں نکل سکتا. اللہ نے ان کو خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے تربیت یافتہ بنایا تھا. اس لیے یہ جو نیا فتنہ چل پڑا ہر طرف، جو اٹھتا ہے اپنی مشہوری کے لیے کبار صحابہ کرام کا نام لینا شروع ہو جاتا اور اپنے تئیں دین کا ایک نیا ورژن پیش کرنا شروع ہو جاتا. یہ سارے کے سارے فتنے در حقیقت انسان کو دین بیزار کرنے کی سازشیں اور کوششیں. نوجوان نسل آ کر ہم سے مشاجرات صحابہ پہ بات کرتی، یہ بتائیں جی کربلا میں کیا ہوا تھا،
یہ بتائیں صفین میں کیا ہوا تھا، یہ بتائیں جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، یہ بتائیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کی صلح کی شرائط کیا تھی۔ آپ ان سے پوچھیں قرآن مجید کی آیات بینات کو ایک مرتبہ بھی پوری زندگی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ جواب ندارد۔ آپ دین کی بنیادی باتیں صرف ایمانیات اور جو اصول ہیں فروعات کو چھوڑ دے، ایمان بالغیب، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، توحید کی اقسام، شرک کی اقسام، شرک سے بچنے کی تدابیر، انبیاء اور رسل کے درمیان کا فرق، سابقہ کتابوں پر ایمان لانے کی تفصیل، تقدیر کے اہم ترین مسائل جن پر ایمان کی بنیاد ہے، ان سارے بنیادی مسائل کے بارے میں پوچھیں تو نہ جواب ہے نہ کوشش ہے، اور محاکم بننے کے لیے بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے مشاجرات۔ یاد رکھیے یہ کوئی دین کی خدمت نہیں، پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والے بھی سوائے تفریح تباہ کے اور دین دشمنی کے اور کچھ نہیں کر۔ پڑھانا ہے اللہ کی کتاب تھوڑی، ساری زندگی اللہ کی کتاب پڑھاتے رہیں، اللہ کی قسم حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھاتے رہیں، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ علماء نے زندگیاں بتا دی، 80 سال 90 سال پڑھ پڑھ کے بڑے علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھا کر آخر میں پوچھو تو کیا کیا زندگی میں، کہتے ہمیں لگتا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے تاریخ کی 4 کتابیں اردو میں پڑھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا۔ اور یہ جتنے علماء ہیں یہ سارے حق چھپانے والے ہیں، یہ کتمان حق کرتے ہیں، یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ کسی کا نام خارجی رکھا ہے، کسی کا نام ناسبی رکھا ہے، کسی کا نام رافضی رکھا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا فلاں جو ہے وہ ناسبی ہے۔ میں نے کہا یہ جو ٹرمینالوجی بول رہے ہو پہلے اس کا اصل تو بتاؤ، ناسبی ہوتا کیا ہے؟ اور سچ بات یہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ناسبی صاد کے ساتھ لکھتے ہیں یا سین کے ساتھ لکھتے ہیں۔ خدا را خوف کرے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کر رکھا، اور ساتھ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ بڑے اچھے طریقے سے اس سے واقف۔ اب پھر فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ اکبر۔ مالک کائنات، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، جو شہنشاہ ہے، وہ تھوڑا سا مال دینے والے کو بھی کہتا ہے اگر تم میرے کہنے پر دے رہے ہو تو میں تمہارا مقروض ہوں۔ جہاں تو بڑے بڑے قرضے ہڑپ کر جانے والے بھی سینہ تان کر چلتے ہیں، کہتے ہیں کون سا مال کیسا مال۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کے نام پر دے رہے ہو، اللہ کے حکم پر دے رہے ہو، تو یہ سمجھو تم نے اللہ کو قرضہ دیا ہے، اللہ کو اپنا مقروض بنا لیا، حالانکہ اللہ کسی کا مقروض نہیں۔ لیکن اللہ تعالی اپنے بندے کے اس عمل کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں میں تمہارا مقروض ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتے، پھر تمہارے اس صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح تم میں سے کوئی کسی بیل کے بچڑے کو لے کر پال پوس کر بڑا کر کے تنومند بیل بناتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں اللہ سود کو مٹاتا ہے، تم جتنی مرضی کوشش اور کاوش کر لو، معیشتوں کو سنبھالنے کے لیے قوانین بنا لو، ضابطے بنا لو، ادارے بنا لو، ساری دنیا اکٹھی کر لو، نتیجہ مفلسی نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا سود جتنا بھی بڑھ جائے بالآخر اس کا نتیجہ مفلسی ہے۔ اور یہ تو ہمارے سامنے ہے،
کہ ہر 20-30 سال کے بعد پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم بیٹھ جاتا، بڑے بڑے بینک وائپ آؤٹ ہو جاتے، اور حکومتوں کو آگے بڑھ کر نیا پیسہ انجیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ معیشتیں ڈوب جائیں، لیکن اس کے باوجود کوئی عقل اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ فرماتے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، ان کی بڑھوتری کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت طلب فرما رہے ہیں، اختیار ہمارے پاس کہ کون اللہ رب العزت کے سامنے اپنا اکاؤنٹ کھول کر اللہ کو قرضہ دے دیتا۔ قرض مانگنے والا اگر اس کی کریڈیبلٹی بڑی سٹرونگ ہو، اس کے ایسٹس بڑے سٹرونگ ہو اور واپس ملنا یقینی ہو، تو جس سے قرضہ طلب کیا جاتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ پلس اگر یہ بھی یقینی ہو کہ قرض لینے والا بڑھا کر دے گا۔ دنیا میں تو اللہ نے قرض کو بڑھا کر لینا حرام قرار دیا، لیکن اپنے معاملے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اللہ تم سے لیتا ہے تو قرض کے طور پہ لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے بڑھا کر دے گا۔ دنیا کے قاعدوں پر اگر اس بات کو پرکھیں تو انسان کو اس پر خوش ہونا چاہیے یا مزید بخیل بن جانا چاہیے؟ اب یہاں پر پتہ چلتا ہے اللہ نے کیوں کہا ہے آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی بات کو ماننے پر ایمان ہے، بخیل بننے پر ایمان نہیں۔ اب فرمایا اللہ تمہیں بتلاتا ہے کہ وہ تمہیں کیوں یہ باتیں کہہ کر یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب چل رہا ہوگا دوڑتا ہوا۔ اور ساتھ میں فرمایا بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آؤ آؤ تمہارے لیے خوشخبری ہے آج ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور تم نے وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ساتھ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے جو عظیم ترین کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، کیا کہیں گی؟ انظرونا، تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا آہستہ چلو، صبر کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے اس نور میں سے کچھ حصہ لے لیں، ہم بھی تمہارے اس نور کے ساتھ چلتے چلتے آگے بڑھ جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا پیچھے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ پیچھے جاؤ۔ فالتمسوا نورا، اور وہاں سے اپنا نور لے کر آؤ، دوسرے کے نور سے کام نہیں چلے گا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اتنے میں ہی ان کے درمیان ایک عظیم دیوار قائم کر دی جائے گی جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کی ایک جانب رحمت والی ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی دوسری جانب جو ظاہر والی جانب ہے وہاں عذاب ہوگا۔ اور اس بڑے دروازے میں سے اہل ایمان گزر کر رحمت والی سائیڈ آ جائیں گے اور عذاب والی سائیڈ منافق پھنسے رہ جائیں۔ یہ منظر کیا ہے؟ قیامت کے دن بہت سے احوال ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہے۔ اس میں ایک وقت ایسا ہوگا جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ایک وقت ایسا ہوگا جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اندھیرے چھا جائیں گے، اور اب لوگوں کو کہا جائے گا آگے جنت کی جانب چلو، اور پل صراط رکھ دیا جائے گا۔ اس اندھیرے میں پل صراط کے اوپر سے گزر کے جنت تک پہنچنا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک بندہ اس کے اوپر وارد ہونے والا ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس سے گزرے بغیر جنت میں پہنچ رہا ہو۔ روشنی کی کتنی ضرورت ہوگی، نور کی کتنی ضرورت ہوگی۔ اللہ اہل ایمان کے لیے ان کا نور ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ اس نور کی روشنی میں وہ آگے آگے چلنا شروع ہوں گے۔
جیسے ہی چلنا شروع ہوں گے دنیا میں بظاہر اسلام کا نام لینے والے دہائیاں دینے لگے، تم سب چل پڑے، ہم تو پیچھے رہ گئے، 2 منٹ ذرا صبر، ہم بھی تو ساتھ چل رہے ہیں تمہارے۔ اس وقت کہا جائے گا جاؤ نا ذرا پیچھے وہاں سے نور لے کر آؤ جہاں سے ملتا۔ یہ پیچھے کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، جہاں یہ نور کمایا جاتا ہے، جہاں اللہ کے اعلان تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، یہاں سے یہ نور کمایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ واپس نہیں لوٹ سکیں گے، یہاں نہیں پہنچ سکیں گے جہاں آج میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ جو چلے گئے ہیں وہ واپس یہاں نہیں آ سکتے، جس دن ہم چلے جائیں گے ہم یہاں واپس نہیں آ سکیں گے۔ موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی کچھ گیا نہیں۔ اللہ کا یہ پیغام مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہا ہے، اس سے پہلے کہ کہا جائے قیل ارجعوا وراءکم، خبردار پیچھے ہو جاؤ، پیچھے جا کر وہاں سے اپنا نور لے کر آؤ، فالتمسوا نورا، اور اپنا نور وہاں سے لاؤ، اور اسی دوران وہ عظیم دیوار قائم کر دی جائے اور منافق ایک طرف ہو جائے اور اہل ایمان ایک طرف ہو جائے۔ اب یہ دہائیاں دیتے پھریں، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اہل ایمان ان کو ایک جواب دیں گے، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی کے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی نعمتوں کو اپنی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔